السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ العصر کی آیت نمبر 1 اور 2 کریں گے۔ لفظی ترجمہ پہلی آیت کی طرف بڑھیں گے۔ والعصر، وا جو ہے یہ پہلا حرف ہے آیت کا۔ وا کا مطلب میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہے اور، واو زبر کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہے اور، لیکن یہاں پر ایک اور رول ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ یہ واو جو ہے یہ قسم کے معنی دے گا، واو زبر وا جو ہے یہ قسم کے معنی دے گا۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اور کے معنی دے رہا ہے یا قسم کے؟ تو دیکھیے یہ واو قسمیہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ یہ واو جہاں پر ہوتی ہے اس سے اگلے لفظ کے آخری حرف پر یہ اس کو زیر لگا دیتی ہے۔ یعنی جیسے دیکھیں یہ واو ہے اور اگلا لفظ ہے العصر، تو لاسٹ لیٹر کون سا ہے اگلے لفظ کا؟ العصر کا لاسٹ لیٹر را ہے، تو اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ یہ واو قسمیہ اگلے لفظ کے آخری حرف کو زیر دے دیتی ہے، یہ اس کی پکی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ایک میں آپ کو بتاؤں گی بات کہ موسٹلی قسم جو ہے یہ جب سورت شروع ہو رہی ہو تب یہ واو آتا ہے اور آیت کے شروع میں ہی آتا ہے، پہلا ہی لفظ ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قسم کھائی جا رہی ہے۔ جو پہلے میں نے علامت بتائی ہے وہ صحیح والی نشانی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا۔ بٹ موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ سورت کے شروع میں اور آیت کے بھی شروع میں جو واو آتا ہے وہ قسم کے معنی دیتا ہے۔ تو اب یہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ کہاں پہ یہ اور کے معنی دے رہا ہے اور کہاں پر قسم کے معنی دے رہا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں بہت ساری صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، والتینی تو نون کے نیچے زیر ہے، والزیتونی والشمسی والقمری والعادیاتی والفجری۔ تو یہ انشاءاللہ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا اور چیک کرتے چلے جائیے گا۔ العصر، عصر کا مطلب ہے زمانہ، وقت، تو والعصری قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ بامحاورہ ترجمہ بھی اس کا یہی ہے، قسم ہے زمانے کی۔ اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے۔ انا کا مطلب ہے بے شک، انا بے شک، الانسان، یہ جو ال ہے یہ لفظ کو خاص بنا دیتا ہے، تو الانسان انسان، ایک تو یہ خاص بناتا ہے اور کبھی یہ تمام کے معنی دیتا ہے۔ الانسان تمام انسانوں کو یا انسان کو، لفی، لا جو ہے یہ لام تاکید ہے، یعنی یقیناً، لا یقیناً، فی میں، ان، لفی یقیناً میں ہے، خسر خسارے میں، لاس میں، لفی البتہ میں ہے، خسر خسارے میں۔ تو بامحاورہ ترجمہ بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب آئیں گے ہم الفاظ کے جائزے کی طرف۔ العصر، اس کا جائزہ لیں گے اب ہم۔ عین صاد را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اس کا مطلب ہے نچوڑ، اور کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ زمانہ، وقت۔ اب اس کی تفصیل دیکھیں گے اب ہم۔ اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے یا کھاتا ہے تو وہ اس چیز کو گواہ بنا دیتا ہے بعد میں آنے والی بات پر، اور جب قسم کھائی جا رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اب بہت بڑی اہم بات ہونے والی ہے آگے۔ جیسے زمانے کی وقت کھائی گئی ہے یہاں پر، اور زمانے کو گواہ بنا دیا گیا ہے کس بات پر؟ کہ انسان خسارے میں ہے، سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جنہوں نے 4 عمل کیے اور بچ گئے۔ یہ انشاءاللہ اگلی آیت میں پڑھیں گے آپ، 3 ہی آیات ہیں اس کی۔ عربوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مبعوث فرمایا۔ عربوں کی زبان عربی ہے، تو عربی زبان کا انداز بیان کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بھی کسی اہم بات کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے یا بتانا ہوتا ہے، واضح کرنا ہوتا ہے تو قسم کھاتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ عرب کنٹریز میں رہتے ہیں تو
ان کا اگر واسطہ پڑتا رہتا ہے تو نوٹس کیا ہوگا کہ وہ جب کسی بات کو واضح کرتے ہیں تو واضح کرنے کے لیے اہم بات سے پہلے واللہ تاللہ کی یہ ورڈز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں۔ چلیں اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک گیدرنگ ہے، بہت سے لوگ جمع ہیں، مصروف ہیں باتوں میں، کوئی اٹھ کر کوئی بات کرتا ہے تو کیا ہے، لوگ توجہ نہیں دیتے، مگر یہی اگر کوئی مجمع میں کہے کہ قسم ہے، مجھے قسم ہے، تو کیا ہوگا، سارے الرٹ ہو جائیں گے، متوجہ ہو جائیں گے کہ یہ شخص قسم کھا رہا ہے تو پتہ نہیں بات کیا ہے، آگے دیکھتے ہیں کون سی بات کرنے جا رہا ہے۔ تو یقیناً وہ سوچتے ہیں یقیناً کوئی اہم بات ہے۔ اگر ہم اللہ کی قسم کھائیں، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گی، یہ کام میں نے نہیں کیا، تو کیا ہے، ہم نے اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہ گواہ ہے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ نمازوں کے اوقات میں فجر اور عصر کے اوقات کی قسم کھائی گئی ہے۔ 2 صورتیں ہیں اس نام پر، سورۃ الفجر، سورۃ العصر۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اپنی وسطی نماز کی حفاظت کرو۔ وسطی نماز اب یا تو فجر بنتی ہے یا عصر، زیادہ تر کی مراد اس سے عصر کی نماز ہے۔ بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے، سمجھنے کے لیے تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ زمانے کی قسم، وقت کی قسم، آخر یہ ہے کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم اٹھا سکتے ہیں، اس کو گواہ بنا سکتے ہیں، مگر انسان جو ہے وہ ہر چیز کی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ زمانے وقت کی قسم تمام انسانیت، تمام انسان الٹیمیٹ لاس میں ہے۔ اس بات پر اللہ نے زمانے اور وقت کو گواہ بنایا ہے، یعنی وقت گواہ ہے۔ وقت گواہ ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں رہنے والے ہیں آخرت میں۔ انشاءاللہ اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ کن لوگوں کو چھوڑ کر۔ تو وقت اس چیز پر گواہ تھا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ وقت اس چیز پر گواہ ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ وقت گواہ ہے کہ کس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت حق دی تھی اور اس کے بعد بھی لوگ ایمان نہیں لائے۔ وقت گواہ ہے ایمان لانے والوں پر اور کفر کرنے والوں پر۔ وقت گواہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت حق دی، جب قوم کو دعوت دی۔ وقت ہر پیغمبر، ہر انسان کے ہر عمل پر گواہ ہے کہ کس وقت کس نے کیا کیا۔ یہ وقت گواہی دینے والا ہے کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف، ان کے اعمال کے مطابق۔ کس نے وقت ضائع کیا، کس نے وقت کا صحیح استعمال کیا، وقت گواہی دے گا ہم سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان پر۔ یہ جو وقت ہے ایک مضبوط گواہ ہے۔ یہ جو انسان کی گھڑیاں ہیں نا، یہ کلاک، یہ رک سکتے ہیں لیکن یہ وقت نہیں رک سکتا۔ اب دین اسلام میں وقت کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں وقت کی قسم کھائی ہے، اور سوچیں ہم اپنے وقت کو کہاں کہاں برباد کر رہے ہیں۔ جی ہاں، برباد کر رہے ہیں، یہی مقصد ہے میرا کہنے کا۔ دیکھتے ہیں وقت کی اہمیت سے ایسا لگتا ہے کہ ہم واقف ہی نہیں ہیں، تبھی تو فون پر لمبی کال سے کیا کرتے ہیں، وقت ضائع، برباد ہی کیا نا۔ دن میں سو کر، رات میں سو کر، وقت ضائع۔ فلمیں 3 گھنٹے دیکھنا، وقت ضائع۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر سارا دن کرکٹ میچ دیکھنا، نیا تو نیا، پرانا لگا کے بس بیٹھ جانا، کیا ہے، وقت ضائع۔ اسلام کھیل کے خلاف نہیں ہے کہ کھیل کی اہمیت نہیں، کھیل اب ایسا کھیل جس میں آپ کے جسم کی ورزش ہو رہی ہو۔ آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں جس میں آپ کے جسم کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، مگر ٹی وی کے آگے گھنٹوں اس پہ برباد کر دیے جائیں، دوسروں کو کھیلتے دیکھ کے اور بس چینل چینج کرتے چلے جائیں، تو یہ وقت برباد کرنا ہے۔ جو چیز نماز کی ادائیگی میں آڑ ہے وہ کیا ہے، وقت برباد کرنا ہے، اور دن کو رات کو برباد کر رہے ہیں ہم فضول سے شوق میں فیس بک پر بیٹھ کر۔ قرآن میں بڑی خبروں کی بارے میں بتا دیا، قیامت کے بارے میں، ہم لوگ قرآن کی خبروں سے بے خبر ہیں۔ ہر قیامت کی خبر، فیوچر کی خبر جو ہے اس میں بتا دی گئی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، اس سے بے خبر ہیں اور دن کے ہر گھنٹے کی خبر مس نہیں ہونے دیتے۔ شریعت میں نمازوں کے اوقات مقرر ہونے سے وقت کی اہمیت جو ہے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ کیا ہم فجر کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یہ سوچ کے کہ صبح اٹھا نہیں جاتا؟ نہیں، اس کا ایک وقت ہے۔ حج کی ادائیگی کا ایک وقت ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ رمضان کے روزے ابھی رکھ لیتے ہیں اپنی مرضی سے، یا پھر عید الفطر، عید الاضحیٰ ابھی منا لیتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور وقت کیا ہے، گزرتا ہی چلا جا رہا ہے۔
جو حال ہے ابھی ہمارا پریزنٹ، یہ پاسٹ بنتا چلا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس بات کی پہلے ہی بہت پہلے وضاحت کر دی تھی۔ مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کر لو، اور اس میں فرمایا کہ خالی وقت کو، فری ٹائم کو، اس کی اہمیت کو جان لو اس سے پہلے کہ تم پر مصروفیت آ جائے، اور زندگی کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے۔ اب ان 5 چیزوں میں سے 2 باتیں وقت کے تعلق سے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کی آیات جو ہیں 99 اور 100، اس میں مرنے والا بھی جس چیز کی التجا کرے گا وہ وقت کی ہے کہ مزید وقت مل جائے تو نیک کام کر لوں۔ قرآن میں جہنمیوں کی حسرت کا بیان ہے کہ ایک بار ان کی واپسی ہو تو وہ نیک کام کرنے لگ جائیں گے۔ کلا انہا کلمۃ قائلھا، اس میں انسانی فطرت کا نقشہ بڑا اچھا کھینچا گیا ہے کہ یہ تو ایک جملہ تھا جس کو تو کہنے کا پابند ہو چکا تھا۔ کون سا جملہ ہم بھی بولتے رہتے ہیں، ذرا سوچیں۔ دنیا میں ایک رمضان اگر صحیح عبادات نہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اگلے رمضان بڑی زبردست عبادت کروں گا، اس سال پیپر اچھا نہیں ہوا، یہ سیمسٹر پڑھ ہی نہیں سکا، اگلے سال تو دھوم مچا دوں گا میں، یہ جمعہ کی نماز میں خشوع نہیں بندہ میرا، اگلے جمعے سے دیکھنا کتنا وہ خشوع کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ حج ابھی نہیں ابھی نہیں کرنا، ایک ہی مرتبہ توبہ کر کے بڑھاپے میں ضرور کروں گا، آج نہیں کل سے نمازوں کی پابندی کروں گا۔ تو مرنے والا بھی جس چیز کی خواہش کرے گا وہ وقت ہی ہے کہ کاش وقت مل جائے، مجھے مہلت مل جائے تو میں مزید کام اچھے کر لوں۔ مرنے کے بعد جو سوال ہونے والے ہیں وہ بھی وقت کے ہی ہیں۔ ایک تو مرنے کے بعد قبر میں 3 سوال ہونے والے ہیں کہ رب کون، نبی کون تھا، دین کیا تھا۔ اس کے بعد جب حساب کتاب ہونا ہے نا تو 5 سوال اس وقت کے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے جم جائیں گے، جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے وہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیے گا اس وقت وسیلہ، سفارش، شفاعت، مال، اولاد کچھ کام نہیں آنے والا۔ پہلا سوال ہوگا وقت کہاں لگایا؟ کون سا وقت؟ یہ جو زمانہ ابھی گزر رہا ہے ہمارا، یہ جو وقت گزار رہے ہیں ہم، یہ وقت کہاں لگایا؟ سوال نمبر 2 ہوگا جوانی کہاں لگائی، مطلب پرائم ٹائم اپنی زندگی کا کدھر کیا؟ تیسرا سوال علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا؟ سوال نمبر 4 ہوگا مال کہاں سے کمایا؟ اور 5واں سوال ہوگا کہ اس کو کہاں پر خرچ کیا؟ تو اب یہ دیکھیں پیپر پہلے سے آؤٹ ہے، لیک ہو گئے ہوئے ہیں پیپر، اور پھر بھی اس میں کوئی فیل ہو جائے تو کتنا بد نصیب ہے۔ اب ری ٹیسٹ نہیں ہوگا، اس کے بعد اب چانس نہیں ملنا، جو مل گیا سو مل گیا۔ اب جنت میں بھی جنتیوں کو ایک پچھتاوا ہونے والا ہے۔ جنت میں جا کر بھی جب جنتی دوسرے جنتیوں کے درجات دیکھے گا، جنت میں اونچے اونچے درجات، تو افسوس کریں گے جنتی کہ ہائے افسوس، اگر میں بھی دنیا میں کچھ نیک کام اور کر لیتا، نیک کاموں کو اور زیادہ وقت دیتا تو آج یہ درجہ میں بھی پا لیتا۔ اور ہم آج یہ وقت آسانی سے گنوا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ٹائم پاس چاہیے، یعنی ان کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب یہ انسان اعمال کے اعتبار سے گھاٹے میں ہے۔ قسم کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور گواہ کون ہے؟ گواہ وقت ہے۔ جہنم میں جانے والا انسان، یہ کیا ہے؟ یہ الٹیمیٹ لاس ہے، یعنی آخرت میں یہی ہونے والا ہے پھر اس انسان کے ساتھ۔ امام رازی نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے سورۃ العصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، یعنی عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف پگھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے، اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر دیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، یعنی ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگاتا ہے، پھر کوئی تو اپنے سرمایہ کو خسارے سے آزاد کر لیتا ہے اور کوئی ہلاک کر ڈالتا ہے۔ مرنے والا، جنتی سب وقت کی خواہش کرنے والے ہیں، تو کیوں نہ ہم زندگی میں ہی اس وقت کی اہمیت کو جان لیں اور جو وقت ملا ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اپنی زندگی کی ڈائری سے جتنے غیر ضروری کام ہیں ان کو کٹ کر دیں اور غنیمت جانیں اسی وقت کو۔
اسی نوٹ پر اجازت چاہوں گی. جزاکم اللہ خیرن کثیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.